الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. معزز و موقر حضرات علماء کرام، واجب عزت تکریم و اعزاز میرے بہت پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جنوری 2020 جمعرات کی رات جمعہ کی شب میں اور آپ پاتور شریف میں دین کی نسبت پر کچھ محاسبہ کرنے کے لیے اپنے آپ میں پائی جانے والی خامیاں، کوتاہیاں اور ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کا طریقہ اور علاج، ہمارا پاور ہاؤس، ہمارا ٹاور، جہاں سے ہم ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے آپ کو مزکا اور منور کر سکتے ہیں، جس سے میری مراد ہے اللہ کا گھر یعنی مسجد، اس کی اہمیت و ضرورت، اس کی افادیت پر کچھ باتیں کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر نصیب فرمائے ہمارے شاعر صاحب کو، نعت خان صاحب کو، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے والے ہمارے بھائی کو، کہ میں نے جو آیات کریمہ میں ٹکڑے پیش کیے آپ کے سامنے، واقعتاً انہوں نے مسجد میں اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ثابت کر دیا، میں اسے
اس مسجد کے بعد میں نیک خالی سمجھتا ہوں کہ مسجد کا افتتاح اللہ نے جب مقدر کیا ہوگا تب ضرور ہو کر رہے گا، لیکن اس کے مقاصد کی طرف مسجد رواں رواں ہے۔ اللہ نے آپ کے سامنے دوستی کا اور مقاصد کی تکمیل کے بعد میں ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاتور والے دوستی کا کتنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا کٹھن دور ہے، اور اصل میں ہم لوگ اس لیے گھبرا گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، امید کی کرن ہماری ناقص نگاہوں میں ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان روایات اور ان پیشین گوئیوں کو پڑھا اور سنا تک نہیں جو حضور نے کتاب الفتن کے عنوان سے ارشاد فرمائی۔ چونکہ علماء کا بھی ایک قیمتی سرمایہ یہاں موجود ہے، میں برادرانہ جذبات کے ساتھ بہت تاکیدی لب و لہجے میں ان علماء کرام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں فتنوں کے بعد میں جو روایتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں ان روایتوں کی تعلیم کیجیے، پڑھیے، سنائیے اور سمجھائیے۔ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ حضرت جلال آبادی کے نام سے جانتے تھے، حضرت تھانوی کا عکس جمیل تھے، ان کے خلیفہ ہے بنگلور میں مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی مد اللہ ظلہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اردو میں، عصر حاضر کے فتنے اور حدیث نبوی، بڑی سلیس اردو زبان میں ہے۔ علماء کرام سے درخواست ہے اور سامنے میرے جو بھائی مسجد وار جماعت کے ذمہ دار بیٹھے ہوں یا متولیان اور ٹرسٹیان چودھریان جو بھی بیٹھے ہوں، ان سے بہت پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اسے اپنی مسجد میں پڑھوانے کی شرح صدر کے ساتھ اجازت دیجیے تاکہ امت مایوسی کے حال سے نکل سکے۔ دیکھو، ڈرنا ایک الگ چیز ہے اور چوکنا رہنا ایک الگ چیز ہے۔ مومن کبھی ڈرتا نہیں لیکن ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، دونوں فرق ہے۔ اور میں جملہ اور آپ کو کہتا چلوں، سال تو بدلا ہے لیکن ہمارا حال کہاں بدلا ہے؟ سال بدلا، حال نہیں بدلا ہے۔ ہمارے رفیق مکرم مولانا شاہد صاحب سیدت معالی جو اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب انہوں نے 1.5-2 مہینے پہلے مجھ کو فون لگایا کہ پربھنی میں آپ کو دسمبر کے اواخر میں کیا آپ کی اپنی سہولت پر کوئی تاریخ دینی پڑے گی، تو میں نے اپنے دل سے ان کو یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سال کے بدلنے پر ہم لوگوں کو جمع ہو کر ہمارا کوئی محاسبہ اور مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اور مجھے عجیب سا لگا جب یہ پتا چلا کہ مولانا نے پربھنی کے لیے تاریخ مانگی اور ایثار اور اخوت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنا پروگرام پاتو والوں کو دے دیا۔ لوگ کھینچتے ہیں اپنے گاؤں میں علماء اور بزرگوں کو، اور انہوں نے اپنے آپ کو ملی ہوئی نعمت ماشاء اللہ
حضور نے فرمایا اس کو غنیمت سمجھ لو، ورنہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہ تڑپتے ہیں کسی عالم کو اپنے یہاں بلانے اور دیکھنے کے لیے۔ آپ یہاں اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے اگر گنے جائیں تو تقریباً 25 سے 30 علماء بیک وقت آپ کے علاقے میں جمع ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، سنو، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جب تابعین کسی گاؤں اور شہر میں سفر کرتے تھے تو پہلے یہ تلاش کرتے تھے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، تاکہ ہم اس کی آنکھوں میں حضور کا نور پائیں۔ پھر اس کے بعد سوال کرتے تھے کوئی ہے جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، جس نے حضور کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ ہاں، اور ایک عجیب طریقے سے ثابت کروں، توجہ تو دینی پڑے گی۔ علماء اور بزرگوں کے چہروں پر، ان کی آنکھوں میں اللہ کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ اس کو شب معراج کی روایت کے ٹکڑے سے سمجھیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا تحفہ لے کر واپس تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے۔ اس امت کو انبیاء کی جماعت میں جتنا قرب، جتنی مناسبت اور جتنا رشتہ حضرت ابراہیم سے ہے اتنا کسی نبی سے نہیں ہے۔ میری طرف متوجہ رہنا، بہت زبردست بات آگے سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم سے اس امت کو خصوصی گہرا تعلق ہی نہیں، اس امت کے نبی کو ابراہیم سے نسبی رشتہ بھی ہے، بلکہ یہ کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا مسجد کی مناسبت سے کہ جب کعبہ بنایا گیا تو حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں میں ایک دعا اس امت کے مانگنے کی بھی تھی۔ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ ہمارے رب مجھے اور میرے بیٹے کو تیرے احکام کے سامنے جھکنے والا بنا۔ اور یہ دعا ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، ذرا توجہ دیں اور علماء کرام ربط سمجھے کہ حضرت ابراہیم نے لفظ استعمال فرمایا تھا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو تیرے احکام کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کری۔ چنانچہ جب اسماعیل کے ذبح کا حکم آیا اور دونوں باپ بیٹے تیار ہوئے تو لفظ یاد آیا مسلمین، سورہ صافات میں اسی لفظ کو دہرایا، فلما اسلما، ادھر مسلمین ہے، اسی کو اسلما، یہ دونوں باپ بیٹے خدا کے حکم کے سامنے تیار ہو گئے۔ خیر وہ ایک مستقل بات ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر یہ مانگا تھا، اے اللہ ہماری اولاد میں ایک امت پیدا کرنا، اور اس امت کا نام میں ابھی سے رکھ دیتا ہوں اور وہ ہے مسلمۃ لک۔ اسی لیے 17ویں پارے میں آیا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم
حضور کو کوئی رائے مشورہ نہیں دیا. اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے حضور پاک علیہ السلام کا گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہا میرے رب نے 50 نمازیں مجھ کو عنایت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی روشنی میں فرمایا، میں نے لفظ استعمال کیا اپنے تجربے کی روشنی میں فرمایا واپس جاؤ اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ کچھ کم کرے. میں ذرا شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور بھی کچھ باتیں کرنی ہے. پھر حضور تشریف لائے تو اور واپس جاؤ، پھر تشریف لائے تو اور واپس جاؤ، پھر تشریف لائے تو اور واپس جاؤ. محدثین نے وہاں عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے کہ کسی اور نبی نے حضور کو اللہ کے پاس بار بار واپس نہیں بھیجا، حضرت موسیٰ ہی کیوں بار بار بھیج رہے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر ایک نے اپنا اپنا چشمہ لگا کر وجوہات بیان کی، اس لیے کہ 100 منہ 100 باتیں. لیکن کمال کر دیا ہے. واقعہ سلام پیش کرتا ہوں اس محدث کو جس نے یہ لکھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ موسیٰ اپنی زندگی میں رب کے دیدار کے لیے تڑپتے 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 رہے. درخواست کی کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ میرے رب تو مجھ کو تیری ذات کا دیدار کرا، تیرا نور دکھا، میں تجھ کو دیکھ کر اپنے دل کی انگیٹھی کو ٹھنڈا کروں. اللہ نے دنیا میں دیدار نہیں کروایا مگر وہ شوق، وہ اشتیاق، وہ اندر کی تمنا ختم نہیں ہوئی تھی. وہ جب اب سننا پڑے گا، جب حضور عرش الہی پر سے نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے تو چونکہ حضور کی نگاہ اللہ کے نور کے ساتھ ملی تھی، حضور کے چہرے پر اللہ کے نور کا عکس تھا، تو حضرت موسیٰ اپنے دل کی تمنا کو ٹھنڈی کر رہے تھے کہ محمد اس بہانے میں بار بار تجھ کو بھیجتا ہوں تاکہ رب کا دیدار تیرے چہرے میں کر سکے. میرے چہرے میں مجھ کو رب نظر آتا ہے. اور دورانی بھاشا میں اس کو سمجھاؤں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے. ارے بھائی سورج آسمان پر طلوع ہوتا ہے لیکن موٹر سائیکل کے شیشے پر سورج جب پڑتا ہے تو موٹر سائیکل میں سورج نظر نہیں آتا. تو جب ایک موٹر سائیکل کا شیشہ سورج کو اپنے اندر سما لیتا ہے، اگرچہ وہ حقیقی سورج نہ ہو، اس کا عکس ہی ہو، تو پھر محمد کے چہرے ہی میں یہ خوبی تھی کہ اس نے رب کے نور کو اپنے چہرے میں سمو لیا. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے چہروں کا راز. موسیٰ کو محمد کے چہرے میں رب نظر آ رہا تھا علیہ السلام، تو بعد کے لوگوں کو علماء اہل اللہ متحجدین ذاکرین اولیاء کرام کے چہروں پر خدا کا نور نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ نگاہیں چاہیے. ایک اردو کے شاعر نے کہا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اس دور میں میری آپ کی عادت تقریباً بیٹھ کر بات کرنے والوں کی عادت شکایتوں کی ہو گئی. سب کی ماحول بگڑ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، لیکن یہ شکایتیں کب تک کرتے رہو گے؟ قائدین بھی شکایتیں کر رہے ہیں
agree with this. Totally wrong. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ دوا لینے گئے، اب وہ یہی بولتا ہے آپ نے تمباکو کھایا ہے، آپ نے یہ کھایا، آپ نے اب تک ایسا کیا، آپ نے اب تک ایسا کیا. ارے بھائی کیا یار، اب کیا؟ لیکن وہ ڈاکٹر یہ بولتا جا رہا ہے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. ارے بھائی تو وہ بولے گا ڈاکٹر صاحب ہاں برابر کیا جب تو تمہارے پاس آیا ہوں گیا، لیکن اب مجھے بتائیے کہ اب میں ایسا نہ کروں اور جو کیا ہے وہ دھل جائے. قرآن کریم نے اسی لیے میری جو ایک ناقص نظر ہے کتاب و سنت میں کہیں بھی ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کے اشارے بھی نہیں دیتے، بلکہ قرآن فیوچر کو، بھوشیہ کو، مستقبل کو ڈیولپ کرنے کی تعلیم و تلقین کرتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے. اور علماء کرام مدعے پر توجہ ڈالیں، اتنا سوچنا چاہیے، اتنا سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ نظر بن جائے. وَالْتَنْظُرْ، سوچ نظر بن جائے. وہ دکھنا چاہیے. کیا دکھنا چاہیے؟ ماں قدم لے، آنے والے زمانے کے لیے کیا تیاری کی ہے. اب آنے والے زمانے میں سمجھیے ایک آنے والی کل یقینی ہے اور ایک آنے والی کل غیر یقینی ہے. NRC کا آرڈر نافذ کیا گیا، احتجاجات ہو رہے ہیں، جمہوری ملک کی نسبت پر ہونے چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بھاگ دوڑ تو سب کی شروع ہو گئی ہے نا، دستاویزات ڈھونڈنے کی، روڈ پر احتجاج، لیکن گھر میں دروازہ بند کر کے سارے کام ہو رہے ہیں. کہ کل اگر کوئی چیک کرنے والے آ گیا تو ہم کیا بتائیں گے؟ ضرور آدمی کو اپنے باپ میں چوکنا رہنا چاہیے. میں نے بتایا، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ کل ہوگی، یہ چیک کیا جائے گا، یہ سب امر محتمل ہے. اس لیے کہ ایک صاحب چلا چلا کر کہہ رہے ہیں پورے دیش میں لاگو کیا جائے گا، اور ایک صاحب اسٹیج پر بول رہے کہ یہ بات ہی کس نے کی ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک کل تو ایسی آنے والی ہے کہ جس میں ہر ایک کا دستاویز چیک کیا جائے گا، ہر ایک کی NRC ہوگی، ہر ایک کو دیکھا جائے گا، اور صرف سٹیزن شپ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے ایک لمحے کو تولا جائے گا. اور والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فرق سمجھو، NRC کا اعلان کرنے میں ایک قوم پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب NRC کروں گا لا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے کاغذات چیک کیے جائیں گے اور کسی کے پیچھے کوئی نہیں پڑے گا. جو ہوگا وہی وہ مشین بولے گی اور ٹریکٹر بولے گا، چمڑی بولے گی، ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، آنکھوں کی پتلی بولے گی، اور انسان کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، تم سب میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ میں نے تو تم کو خوبصورت بنانے کے لیے میرے ہاتھ میں بورونی لگا
ہمارا خیال نہیں کیا، اس لیے کہ ہمیں سکون ملتا تھا مسجد کی طرف قدم اٹھانے سے، لیکن تو اپنے قدم اٹھا کر لے گیا چائے خانوں پر، قہوہ خانوں پر، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ پر۔ ہاں ہمیں سکون ملتا تھا، اب توجہ چاہتا ہوں، ہمیں سکون ملتا تھا حلال کمائی کے لیے اگر تو ہمیں اٹھاتا تو، لیکن یہ جوان تو بیکار اور فالتو بیٹھا رہا چائے خانوں پر، ہوٹلوں پر اور اوٹوں پر، مجموعوں میں، کرسیوں پر۔ اللہ نے تو میری شکل میں یعنی پیروں کی شکل میں تجھے نعمت اس لیے دی تھی تاکہ تو چلتا، کماتا اور کما کر اپنے مستقبل کو مضبوط بناتا، اور تجھے سنو تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا تھا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کرنا چاہیے تو وہ تمہیں روزی دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کیسے؟ پرندے بھی تو صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں، محنت تو کرنا پڑتی ہے۔ مسلمانوں میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، اگر آپ اپنے دستاویزات 100 مرتبہ مضبوط بنا لو گے، اپنی ناگرکتا کا پکا ثبوت پیش بھی کر دو گے، لیکن اگر اس ہندوستان میں آپ کو عزت کے ساتھ رہنا ہے تو 3 کام کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر آپ عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے: تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ تعلیم، دین کی بھی دنیا کی بھی، ہنر ہونا چاہیے، خالی آستین چڑھا کے نہیں ہونا چاہیے۔ میرا باپ سلطان تھا، تم کیا ہے؟ میرا باپ میرے دادا کی زمین، تیرے دادا نے تو سنو تیرے دادا نے تو محنت کر کے زمین سے زمین بنائی، زمین سے زمین بنائی۔ اللہ جانے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ زمین سے فصل اگی، تیرے دادا نے کھایا پیا، بجایا، بتی بجائی، سو گئے والے دندے نہیں کیے۔ تیرے دادا نے زمین سے دوسری زمین لی، تیسری زمین لی، 10 زمینیں لی۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنا ٹکڑا زمین کا خریدا اپنے بلبوتے پر؟ وہ تو بتا۔ تو جس نبی کا نام لیوا ہے اس نبی نے کھیت میں بھی کام کیا، تجارت بھی کی، دکان بھی چلائی، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کام نہ کیا۔ تعلیم ہمارے بچوں کے پاس ہونی چاہیے، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ تنظیم، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، کام کرنے کا ڈھنگ، امت کو چلانے کا ڈھنگ، قیادت کا ڈھنگ۔ آج دوپہر میں کہہ رہا تھا راستے میں 1-2 دوستوں کو کچھ فطری بات کرتے ہوئے، جب مسلمانوں کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس قیادت تو ہے لیکن فراست کہاں ہے؟ قیادت تو ہے، انہیں بھرم بھی ہے کہ ہم مستقبل کے قائد، لیکن آپ کے پاس فراست کہاں ہے؟ آپ بولو کہ کیا مطلب ہے فراست کا؟ فراست کا وہ مطلب ہے جو میرے آقا نے بیان کیا، ارشاد فرمایا: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی۔ کہ مومن کسی بھی چیز پر نارمل نظر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ خدا کے نور کی شعاؤں میں کسی بھی چیز کو پرکھتا اور جانتا ہے۔ کون ہمارے پاس ناگرکتا کا سرٹیفکیٹ مانگے گا؟ دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ، تاج محل تو ہے ہی ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اجمیر کی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر مزار کی تو اس ہندوستان میں ہمارے سب سے پرانے ہونے کی دلیل ہے، جہاں سے ذکر و فکر کی شعائیں پورے ہندوستان میں چلی، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا جوان اس کو بھول رہا ہے۔
سینٹرل امریکہ میں ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، وہاں لوگ فکر مند ہیں، ہم لوگ مطمئن ہیں کہ مفتی صاحب ایسے امریکن ممالک میں ہمیں اپنی نسل کو مسلمان بنا کر بچانا ہو تو کیا طریقہ آپ بتائیں گے؟ میں نے ان کو شارٹ میں بتایا، اپنے بچوں کو ٹوپی پہننے کی عادت ڈال دو، اسلام محفوظ رہے گا۔ اور کچھ لوگ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا دیکھو، ٹوپی بڑے سر پر ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے کپڑے کا نام ہے، لیکن وہ انسان کے اندر کا احساس جگاتی ہے کہ آئی ایم اے مسلم۔ دس از انف۔ ٹوپی سر پر، اس لیے ہمارے بچے ان کو پوچھو کہ بغیر ٹوپی کے گلی میں نکلے تو گالی بولنے میں بھی نہیں شرماتے، لیکن اگر سر پر ٹوپی ہو تو ان بچوں کو پوچھو کہ 100 دفعہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سر پر ٹوپی ہے، اگر گالی بولوں گا تو کتنا برا لگوں گا۔ ٹوپی نے اس کو روک لیا، ٹوپی نے اس کو اندر سے احساس دلایا۔ بات میری چل رہی تھی تنظیم، ہمارے پاس تنظیم نہیں ہے، ہمارا کوئی کام منظم نہیں۔ اتنا برا کام ہے ہمارا، برا مت لگاؤ کہ مسجد میں آتے وقت ہم چپل بھی منظم طور پر نہیں اتارتے۔ اب کیا ہے، ہم ہندوستان چلائیں گے، ہمارے پاس چپل اتارنے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سیدھے مسجد میں صف میں جو کھڑا رکھا جاتا ہے، اور اسی نے ٹکڑا لکھا ہے، سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کو درست کرنے کا حد درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور فرمانا چاہتے تھے جیسے مسجد میں صفیں سیدھی کرتے ہو، باہر نکل کر اپنی زندگی کے ہر کام کو سیدھا اور منظم کیا۔ ہمارے بچے جب اسکول سے آتے ہیں، ایک نے بستہ ادھر ڈالا، ایک نے بستہ ادھر ڈالا، ایک نے بستہ ادھر ڈالا۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے ایک مرتبہ ہنستے ہنستے کہا، ابھی تو تیرے گھر پر چائے پینے بلایا ہے۔ دوستی میں نے کہا وہ ہمارا بہت پرانا دوست ہے، تو میں نے اس طرح کہا کہ ابھی تو تیرے گھر پر چائے پینے بلا۔ بولے دیکھو ماں، میں بہت چاہتا ہوں لیکن میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ میں تم کو بلاؤں۔ لیکن لائق نہیں ہے کا مطلب میں تو دیکھا ہے تیرا گھر ماشاء اللہ تبارک اللہ ہے، تو میں نہیں، وہ میرے گھر میں کوئی چیز ٹھکانے کی نہیں ہوتی، چادر ایسی پڑی ہے، تکیا ایسا پڑا ہے، مسلمان کا گھر ایسا ہوگا؟ نہیں۔ میں نے 2 سال سے دورے کے طلبا کا نظام بنایا کہ جب میں آتا ہوں دارالحدیث میں، جس طالب علم کی چپل ٹیڑھی ٹیڑھی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر نیچے دور کھیت میں پھینکوا دیتا ہوں، اور بولتا ہوں وہ آ کر اندر بولتا ہوں وہ اس کھیت میں نے پھینکوائی ہے، جا کر لے کر دوسری مرتبہ سے لیے۔ بولے نہیں، آدمی چھوٹی چیزوں سے ہی تو بڑی چیز سیکھتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں تنظیم ہونی چاہیے۔ ہم نے دنیا کو نظام سکھایا ہے، ہم نے دنیا کو ایڈمنسٹریشن سکھایا ہے۔ دنیا کا کوئی وکیل، کوئی سیاسی قائد اگر کامیابی کے ساتھ قائد ہے اور واقعتاً اس کے پاس ڈگری کی سرٹیفکیٹ واقعتاً ہے اور تو وہ حضرت عمر کا نظام پڑھے بغیر کبھی بھی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عمر کے پاس نظام کہاں سے آیا؟ درسگاہ محمدی سے آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آیا تھا۔ اور تیسری چیز تجارت۔ مسلمان کو اس ملک میں انڈیپینڈنٹ، خود کفیل بننا پڑے گا۔ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی کاریگری، اور مسلمان کا دماغ چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، جتنا پاورفل ہوتا ہے اتنا دنیا کی کسی قوم کا نہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں، گیریج میں، الیکٹریشین میں، انجینئرنگ میں کوئی بڑے سے بڑا مشین کھول کر
مصیبت یہ ہے کہ اس کا دماغ دوسروں کے تابع ہو کے چلتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوں. اور آج میں میری زندگی میں پہلی دفعہ میری یہ فکر اڑے رہا ہوں کہ ہمارے وہ مالدار جو اپنی زکات 500 اور 200 اور 800 کی چیزوں میں دیتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ ایسے ہنرمند نوجوانوں کو خود کے بلبوتے پر لاری، فیکٹری، انڈسٹری، کوئی گیریج کھول کر دیں تاکہ ہمارے نوجوان کی صلاحیت خود کے ہی کام آئے اور وہ اپنے گیریج میں ہمارے جوانوں میں سے 5 کو تو رکھے. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ 200 اس کو دیے، 300 اس کو دیے، 100 اس کو دیا، جو چاروں طرف سے واہ ہوا. حاجی صاحب کو پھر چاروں طرف لوگ کھڑے رہنے والے ملتے ہیں. اور دوسری طرف ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے جوان کوئی کام کرنا بھی تو نہیں چاہتا. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اس کو تو پیدائشی بننا ہے ریلائنس کا مالک. اس کو اگر آپ یہ بولو کہ 10,000 روپے کا ٹھیلا ہم آپ کو دلواتے ہیں اور 2-1,000 روپے کا پھل فروٹ اس پر لاد کر ذرا محنت کرنے جاؤ کریں تو یہ کون کرے گا؟ یہ نہیں تو کیا کرے گا؟ اب مجھے ہوائی جہاز میں گھماؤ. میرے بھائیوں دیکھو، یاد رکھو، روڈ پر جو کچھ ہو رہا ہے that is not enough. It is impressible. وہ امپریشن ڈال سکتا ہے، لیکن اتنا کر لینے سے ہم اس ملک میں عزت نہیں پا سکتے. میں نے شروع میں بولا کہ میں شکایتیں سننے کے موڈ میں رہتا ہی نہیں. کب تک بول کر رہو گے؟ اب آگے کیا کرنا ہے وہ تو سوچو یار. کبھی سوچا؟ اسی لیے تو میں نے ابھی بولا سال بدلا، حال نہیں. حال بدلے گا تو اللہ کے یہاں سے قال بھی بدلے گا. اس کے ساتھ ملائکہ علیہ السلام. ورنہ اللہ کا دوٹوں کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی خود کی حالت نہ بدلے. مجھے افسوس تب ہوا جب گزشتہ جمعہ کو رات میں ایک فون آیا تھا اورنگ آباد سے، اور ایسے آدمی کا فون آیا تھا جس کی بات پر میں رتی برابر شک نہیں کر سکتا. سننا ذرا میری بات. وہ کہہ رہے تھے حضرت کیا بولے ہم آپ کو، اور ایسا بولتے بولتے رونے لگا. ان کا بیٹا بولے تو صحیح، تو کیا حضرت آج جمعہ کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے احتجاج کی ریلی نکالی تھی. چلتے چلتے جب عصر کی اذانیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا ذرا نماز کو پڑھ لو، تو 99% پبلک نماز کے لیے نہیں ہے. کیا یار خدا کی رحمتیں اترے گی؟ کیا تم سڑکوں پر اپنا فریضہ ادا کر دو اور وہ بھی اپنے گمان کے مطابق، اور اس میں بھی فوٹو کھنچوانے کا چکر زیادہ، اور خدا کے دربار میں تم نہ آؤ، اس سے نہ مانگو حالات کے بدلنے کی باتیں، تو پھر بھول جاؤ. کوئی تاریخ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا، کوئی تقدیر تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی. اور یاد رکھو، قلم تدبیر قلم تقدیر کے تابع ہے. اوپر والا جب تک فیصلہ نہیں کرے گا تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور اوپر والے کے فیصلے کو بدلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اس کی طرف متوجہ ہونا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کتاب و سنت پڑھنے والے کے لیے حالات کوئی نئے نہیں ہیں. کیا واضح انداز میں اللہ نے اپنی سنت کو سمجھایا ہے. سنو، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. اللہ پاک 7ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
وہ پریشان کرنے کے لیے نہیں. سننا ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے. فرمایا کہ ہم پکڑتے ہیں جب اپنوں کو تو اپنوں کو سنوارنے کے لیے پکڑتے ہیں, بنانے کے لیے پکڑتے ہیں. اس کی مثال دے دیتا ہوں, اس کی مثال دیتا ہوں. سونا کتنا قیمتی ہے سونا, لیکن اسی سونے کو بہت توجہ دو, اسی سونے کو کسی حسینہ اور جمیلہ کے گلے کی, کسی حسینہ جمیلہ کی انگوٹھی کی, کسی حسینہ اور جمیلہ کے ہاتھ کی زینت بنانا ہو, کنگن بنانا ہو, چوڑی بنانا ہو, ہار بنانا ہو, تو اس سونے کو بھی سنار پہلے ہتھوڑی مارتا ہے, آگ میں تپاتا ہے, ٹیڑھا سیدھا کرتا ہے, کئی مراحل سے اس کو گزارتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے سونے کی توہین ہو رہی ہے, سونے کو بھی کوئی ہتھوڑی ماری جاتی ہے, وہ تو لوہے کو ماری جاتی ہے, لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے ماری جاتی ہے اور اس کو مزین کرنے کے لیے ماری جاتی ہے. یہ فرق ہے دونوں. سفید کپڑے کے دھونے کے طریقے الگ ہیں. کالا کپڑا یہ کر دیتے برابر ہے, لیکن سفید کپڑا پہلے سرف میں ڈالا, پھر اس کو اور زیادہ سرف میں ڈالا, اسپیشل سرف, پھر اس کے بعد اس کو دھویا, آگے سننا, پھر اس کے اوپر بلیچنگ ڈالا اور بلیچنگ میں اس کو اچھی طرح دھویا اور پھر اس کو, اب یہ بولا جائے گا سفید کپڑے پر ظلم ہو رہا ہے. نہیں, سفید کپڑا ہے, اس کی شائننگ اور پانی ہے. سفید کرتے پر پانی کا دھبا بھی لگ جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا. مسلمان نفل بھی چھوڑ دے تو اچھا نہیں لگتا. لیلا مجنون کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ لیلا نے اعلان کروایا کہ میں آج سب کو دودھ پلانے والی ہوں, آ جاؤ میرے یہاں دودھ تقسیم ہوگا. سب لوگ اپنا اپنا کٹورا لے کر پہنچے. سب کو لیلا کٹورے بھر بھر کے دودھ دے رہی تھی. مجنون کی باری آئی. وہ سوچ رہا تھا کہ میری طرف تو خاص توجہ دی جائے گی. لیلا نے توجہ تو کیا, اس کے ہاتھ میں سے کٹورا ایسا کھینچ کر پھینک دیا, سائڈ پر ہو گیا. تو لوگوں نے ٹاؤن مارنا چالو کیا. بہت بولتا تھا آئی لو مائی لیلا, آئی لو مائی لیلا, مائی ڈیئر لیلا, مائی ڈیئر لیلا, ویئر از یور لیلا. تو لیلا نے اس وقت جو اعلان کیا تھا وہ سنا. خبردار, خبردار, اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو. میرے مجنون کو کچھ بھی کہا. مجھے غصہ اس پر آیا ہے کہ میرا مجنون اس. میرے بھائیوں, یہ جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں وہ انہی باتوں کی تعلیم کے لیے. یہ مسجدیں وہ اسٹرکچر نہیں ہے. مسجد کا مقصد کیا ہے وہ قرآن کریم نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا. میں نے آیت پڑھی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. ذرا غور کرو, باتوں والو اللہ کی نعمت کی قدر کرو. میں کیا بولنا چاہتا ہوں, عالم کو بعد میں بسایا گیا, آدم کو بعد میں اتارا گیا, نبیوں کی بعثت بعد میں ہوئی, زمین و آسمان کا وجود و ظہور سب کچھ بعد میں ہوا. سب سے پہلا جو کام اللہ رب العزت نے ہوئے زمین پر انجام دیا وہ مسجد بنانے, مسجد بنانے کا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری زمین پانی ہی پانی تھی. جہاں کعبہ ہے وہاں پرپوٹا پھوٹا تھا, اور پرپوٹا اوپر کی طرف پھوٹتا ہے یا نیچے کی طرف؟ جواب دو. اوپر کی طرف. شاباش. تو کعبہ اوپر کی طرف بنا ہوا اور پھر اس کے چاروں طرف زمین پھیلتی چلی گئی. کیوں بنایا گیا تھا کعبہ؟ قرآن کریم میں اس کے دو مقصد بیان کیے ہیں. یہ دو مقصد اگر سمجھ میں آ گئے تو آٹومیٹکلی میں اور آپ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں.
اشیاء مادیہ میں یعنی دنیا کی ضرورت کی چیزوں میں ہم دعا کرتے اور کرواتے ہیں برکت کی، اور آخرت کی منزلوں کے لیے ہم دعا کرواتے اور کرتے ہیں ہدایت۔ یہ دو چیزیں جس کو مل گئی اس کا نام ہو گیا برکت اور ہدایت۔ کھانے میں برکت، تندرستی میں برکت، وقت میں برکت۔ اب تو وقت میں بھی تو برکت نہیں ہے۔ ارے ایسا لگتا ہے واقعتاً کہ 2019 ابھی گیا تھا اور یہ 2020 کیسے آ گیا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے۔ ایک عربی کا شاعر کہہ رہا ہے، عربی کے شاعر نے بڑا زبردست پیغام دیا، یسر المرء ما ذهب الليالي، یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب۔ کہ آدمی خوش ہوتا ہے کہ 19 گیا اور 20 میں آئے۔ اسی لیے تو اسلام نے ہیپی نیو ایئر بولنے کو منع کیا ہے کہ مسلمان گزرے ہوئے سال کے چلے جانے پر افسوس کرتا ہے کہ میری پاس بک میں سے اتنے روپے کم ہو گئے۔ ایک مثال، اگر آپ نے بینک میں 5,000 روپے جمع کروائے اور اس میں سے نکالتے ہی جاتے ہو اور انٹری ڈلواتے رہتے ہو تو اندر بتائے گا نا 1,000 نکال لے، 2,000 نکال لے، تو دیکھ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ بولو ارے بولو یار میں 5 کا آنکڑا ڈالا تھا تو 3 آ گئے، اب اور ایک نکالوں گا تو 2 رہ جائیں گے، اور وہ بھی نکالوں گا تو 1 رہ جائے گا۔ پھر اب آپ بولو گے تو دنیا میں تو ہم ڈال دیتے ہیں، عمر ایسی ہے کہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے؟ وہ تو بتاؤ کہ جو زندگی کی ایک سانس بڑھا دے۔ انسان کو راتوں کا جانا خوش کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راتیں نہیں جا رہی ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کی جگہ بنایا۔ رات گئی اس کی جگہ دن دے گی، دن گیا اس کی جگہ رات دے گی، لیکن یہ اسی کو سمجھ میں آتا ہے جو نصیحت حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک بات اور سنا، میرا ذہن اس کی طرف گیا، میں نے شروع میں آپ کو جو بولا تھا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مایوس نہیں ہونے۔ اللہ پاک نے ایک آیت اتاری ہے قرآن میں، شاید ہمارے بہت سے بھائیوں نے کبھی اس کے بارے میں غور نہیں کیا ہوگا، اور اکثر بھائی تو وہ ہوں گے جنہوں نے سنا نہیں ہوگا۔ سنو، ابھی ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں نا، وہ اتنے برے حالات تو ہرگز نہیں ہیں جتنے برے حالات احد، بدر، خندق، احزاب اور حنین میں تھے۔ یاد رکھیے اس بات، احزاب کے حالات تو، خندق کے غزوے کے حالات تو قرآن کریم نے عجیب طریقے سے پیش کیے ہیں۔ اور قرآن کریم is not emotionally book. It depends totally on fact and reality. قرآن کریم جذبات سے بھری ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی ادب کا شاہکار تھوڑا ہے ایسا کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے، وہ تو حقیقت بیان کرتا ہے، عجیب حقیقت بیان کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو امید جگانا چاہتا ہوں، اصل میں جاگو، میں تم کو امید جگانا، سو مت جانا، امید جگانا چاہتا ہوں۔ گھبراتے کیوں ہو کسی کے 2-4 آواز دینے سے؟ غزوہ خندق میں تو اتنا خطرناک حال تھا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك
تفسیر کرنے بیٹھوں تو بہت دیر لگ جائے گی. ظاہری سنا دیتا ہوں کہ چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑے تھے. اب کی بار 300 کی پار جو چل رہا تھا نا, ہاں رمضان سے پہلے کہ اب کی بار 300 کی پار, اس سے زیادہ خراب حال تھا. لکھتے ہیں مورخین کہ عرب کا کوئی قبیلہ, کفار قریش کا کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جس کے شہ سوار مسلمانوں کے خلاف میدان میں نہ اترے. اوپر سے نیچے سے, اوپر سے اور نیچے سے کا مطلب انسان کے اوپر نیچے سے نہیں, جزیرت العرب کے اوپر کے علاقوں سے نیچے کے علاقوں سے سب طرف سے یونائیٹڈ نیشنز اتر پڑے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور نگاہیں پھٹ گئی تھی, پھر گئی تھی نگاہیں, اور کن کی نگاہیں پھری تھی؟ ایمان و یقین کے مضبوط پہاڑ صحابہ, ان کی بھی نگاہیں پھر گئی. ان کی نگاہیں پھر جانا بہت بڑی بات ہے. اور بشریت کے ناطے میں بیچ میں جملہ بھی کہتا چلا جاؤ, ان کے دل گھروں تک آ گئے تھے, یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں مختلف قیاس آرائیوں میں مبتلا ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسا پوائنٹ, حضور میدان میں تشریف لائے, خندق کھودنا شروع ہوا, کھائی کھودنا شروع ہوا. ایک چٹان آ گئی تھی, کسی سے نہیں گزرے گی. حضور نے فرمایا لاؤ, کلہاڑی ایک ماری, فرمانے لگے. جو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی لوگ ہتھیلی کے چاند بتاتے ہیں اور ان کو تو بس وعدے کرنا ہی آتا ہے, ہم مر رہے اور یہ فضیلتیں سناتے, ادھر کان کے ڈھکن کھول کے سن لیں. ہم کو فضیلتیں ہی سنائیں گے, خدا کے وعدے سنائیں گے. ہمیں الیکشن میں جیتنا نہیں ہے کہ قوم کو ڈرائے گا. یہ دھندے ہم نہیں کرتے کہ قوم کو ڈرا کر پھر الیکشن میں جیتے. ہمیں تو اللہ کے یہاں جیتنا ہے. حضور نے جب کلہاڑی ماری, فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کا خزانہ میرے قبضے میں آ رہا ہے. پھر کلہاڑی ماری, فرمایا قیصر کا خزانہ میرے قبضے میں آ رہا ہے. پھر کلہاڑی ماری, فرمایا مدائن کی چابیاں میرے قبضے میں آ رہی ہیں. منافقین کم وقت وہاں بیٹھے تھے, غیر نہیں اپنے ہی. اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے, اپنے ہی بیٹھ کر کامنٹس کرنے لگے, ہیہات ہیہات لما توعدون, دوری ہو دوری ہو. پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, ایسی کامنٹ کرنے لگے. کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کی زبان میں کھانے کے باندھے ہیں, مہاراشٹر کی زبان میں کھانے کے باندھے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں محمد کہ مدائن مصرا قیصر سب ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہے. یہ کہاں کے وعدے کر رہا ہے؟ قرآن کو غصہ ہے. اب آپ سنو نا میری بات, سنو, نکلو ناممکن سے. قرآن کریم فوراً آیت اتاری, قل اللہم مالک الملک. مزے لے کر اس آیت کو سنو اور یقین بڑھاؤ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے نبی, گروپ میسج پر ڈال دو. ان کا کیا ترجمہ ہوا؟ گروپ میسج پر ڈال دو. کیا ڈالو؟ سنبھل کے رہنا, ڈر کے رہنا نہیں. یہ کہہ دو اللہم مالک الملک, اے اللہ حکومتوں کا مالک تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء
تعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا دماغ میری طرف لانا چاہتا ہوں، توجہ کے دماغ. کیا فرمایا؟ تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. یہاں چاہنا اردو زبان والا چاہنا نہیں ہے، یہ مسئلہ کلیئر کر رہا ہوں، بہت بڑا سبق دے رہا ہوں. شاید آپ کو کوئی اس طرح سمجھانے والا ملے. غنیمت کے کانوں سے سنو. تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. چاہنے کا مطلب محبت کرنا نہیں، مشیت. تیری جس کو سمجھ میں آئے. دیکھو چاہنا الگ ہے، پسند کرنا الگ ہے. اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ حکومت انہی لوگوں کو ملے جنہیں خدا پسند کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. عزت انہیں ملے جنہیں خدا پسند کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. خدا کی مشیت ہے، اور مشیت کافروں سے بھی متعلق ہو سکتی ہے، لیکن رضا و محبت کافروں سے متعلق نہیں ہے. رضا و محبت مومنوں سے متعلق نہیں ہے. لیکن آگے کیا فرمایا کہ شاید کسی کو یہ حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو. حکومت دی پھر چھین لی پھر دی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نا امیدی کے بادل امید میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس لیے اس آیت کے بعد والی آیت میں عجیب حقیقت سمجھائی کہ اگر قیامت تک آنے والے کسی مومن کو یہ حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو کہ ذلت عزت میں کیسے بدل سکتی ہے، اگر یہ سمجھنے میں دشواری ہو تو آگے کی آیت پڑھو. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. جو اللہ رات کے کالے پن کو دن کے سفید پن سے بدل دیتا ہے، اور دن کی سفیدی کو رات کی تاریکی سے بدل دیتا ہے. اور آگے فرمایا جو اللہ مردہ انڈے سے زندہ چوزے کو پیدا کرتا ہے، اور زندہ چوزے سے مردہ انڈے کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کفر کے نقشوں میں ایمان کے نور کو بھی زندہ کرتا ہے. اور آگے کا جملہ خاص آج کے بیان کا پورا پوائنٹ، وہ اللہ کبھی تخریب کی کوششوں میں تعمیر کی عمارتیں بھی بلند کروا سکتا ہے. اس کی تعریف ہے بھائی، آئے کو گھبراتے ہو. لیکن خدا کے وعدوں کے اپنے آپ کو پہلے مستحق تو بناؤ. اللہ کے وعدے ہمارے اوپر لاگو ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانا پڑے گا. اسکول نے، مدرسے نے، کسی ٹرسٹ نے اعلان تو کر دیا کہ جو بچہ نمبر لائے گا اس کو اتنا ملے گا. اور ہم گورنمنٹ میں بھی دیکھو بہت اچھی مثال یاد آئی آپ لوگوں کی برکت سے. ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ یہ 10ویں 12ویں کے بعد ایک میرٹ لسٹ آتی ہے کہ اگر آپ اب تو 80-90% کامیاب ہوئے تو ڈاکٹری میں آپ کو آٹومیٹک داخلہ ملے گا، 1 روپیہ بھی نہیں، نہ ڈونیشن نہ کوئی فیس. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے مستحق بنانا پڑتا ہے، پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ نے بھی وعدے کیے ہیں کہ کیا وعدہ کیا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عبادیت کے بعد ایک ٹیگ لگائی ہے اصل. کیا بولو؟ الصالحون، کہ یہ زمین کے وارث میں میرے نیک بندوں کو بناؤں گا. ہاں، اور آج کل ایک آیت خوب چل رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو ٹھیک سے سمجھا اور سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو ملک سے نکالنے کی دھمکیاں چل رہی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بے شک سورہ ابراہیم میں آیا، وہ ایک مستقل حکمت ہے کہ اس آیت کو سورہ ابراہیم میں کیوں رکھا ہے. وہ بول رہا ہے یہ تبلیغ کا منچ نہیں ہوگا، وہ درس ہو جائے گا، اور میں اس کو درس بنانا نہیں چاہ رہا ہوں. لیکن بہرحال وہاں یہ آیا کہ کافروں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کو کہا ہم تم کو نکال دیں گے،
اتنا تو سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے بولا مفت میں MBBS بنا دیں گے، لیکن آگے پڑھنا بھائی، آگے پڑھنا کس کو بنا دیں گے؟ جیسے بہت سی کمپنیاں آج کل کر رہی ہیں، جو لوگ بزنس میں ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے آگے، کہ کبھی کبھی کوئی اسکیم اخباروں میں آتی ہے، کیا ضرورت، لیکن وہ اسکیم کے جملے کے بعد ایک چھوٹا سا اسٹار بنایا ہوا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی۔ برابر بولا میں نے، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ تو کچھ تو پڑھے لکھے ہو گے نہیں، کیسا لکھا جاتا ہے اتنے میں اتنا، لیکن نیچے لکھا ہے کچھ شرائط ہے اس میں۔ کچھ لوگ خالی وہی سطر پڑھتے ہیں، اسکیم اب کس کے پاس آپ اس کے مستحق نہیں ہو، آپ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسانے کا جو وعدہ کیا نا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے، اسی میں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ ہم زمین میں بسیرا ان کو دیں گے جو قیامت میں ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں، میری وعیدوں سے ڈرتے ہوں۔ گورنمنٹ نے ڈرایا تو ڈر گئے، اور رسولوں نے پہلے دن سے ڈرایا کہ ڈاکیومنٹ چیک کیے جائیں گے، ہاں ڈاکیومنٹ چیک کیے جائیں گے، سب کچھ شروع میں جہاں سے چلا تھا میرے بھائی کو، یہ مسجدوں میں آ کر انہی چیزوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ پھر وہاں آیا دیکھو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مبارک ہو آپ کو، بہت مبارک ہو، عظیم الشان مسجد آپ کے یہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوگا۔ شاید کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آج یہاں آئے ہوں گے، لیکن بہت مبارک ہو، صبح کا کھویا شام کو آئے تو اسے کھویا ہوا نہیں کہتے۔ اب آپ یہاں آئے ہو، دیکھ رہے ہو کہ کتنا عظیم الشان کام ہو رہا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ غنیمت سمجھو ان ایام کو، جتنا ہو سکے ابھی مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، اپنی تنظیموں کے نام سے پراپرٹیاں خرید لو۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ڈرانے کے لیے ہی صحیح، لیکن ہمارے کوئی نقشے بھی پاس نہیں کیے جائیں، مسجد ہوگی، تشخص باقی رہے گا۔ تو اب آپ کی اس مسجد کے لیے جو کچھ بچا کچا نظام ہے، آپ کو کچھ چندے کے لیے یہاں جمع نہیں کیا جائے، فکر مت کرنا کہ ابھی اپنے میں بولا جائے گا کون کتنا دے رہا ہے، لیکن آپ کا اپنا فریضہ ہے۔ آپ کے گاؤں میں اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، آپ کو اپنی خوشی سے اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہو ضرور پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا فائدہ پروری والے تھوڑا آپ اٹھانے آئیں گے، اس کا فائدہ آپ اٹھانے والے، آپ کی نسلیں اٹھائیں گی، آپ کی اولاد اٹھائے گی۔ اور میں نے ایک طرف سے کیا بولا تھا کہ ہدایت سینٹر اور برکت سینٹر ہے، اور یاد رکھو برانچ جب تک اپنے سینٹر سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی تب تک اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ موبائل میں بیٹری بھی ہے، بہت مہنگا ہینڈ سیٹ ہے، بیٹری فل سیٹ فل چارج ہے، سیم بھی ہے، لیکن نیٹ ورک نہیں ہے تو فلائٹ موڈ پہ رکھ دیا، فلائٹ موڈ پہ رکھ دیا تو یہ کام آئے گا؟ ارے بولے جواب دو، لیکن ٹاور سے جڑا ہوا نہیں ہے موبائل تو اندر سب کچھ ہے، لیکن یہ ٹاور سے اگر ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، نہ برکت نہ ہدایت، کسی بھی چیز میں برکت نہیں۔ اور اس ٹاور سے جڑ گئے نا، ٹاور سے جڑ گئے، ایک گھنٹہ بھی ہوگا بیٹری کا تو بھی آپ ضروری بات تو کر سکو گے، ضروری بات کر سکو گے، کسی کو بلانا ہو تو یہ ٹاور کے ساتھ جڑے رہو گے تو اللہ کو بلانا ہوگا تو بلا لو گے، اللہ کو بلانا ہوگا تو بلا لو گے۔ روڈ پر تھوڑا اللہ ملتا ہے، وہاں تدبیر کرو اور یہاں آ کر اللہ کو بناؤ۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیا، راتوں میں خدا کو بنواتے تھے اور دن میں شیخ سوار کرنے نکلتے تھے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں میمورینڈم دے دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، میں نے کہا نا دیٹ از فائنل نہیں ہے۔ آج سے معاہدہ کرو کہ ہم میں سے ہر
روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے گا. یہ وہ جھوٹا والا انشاءاللہ مجھے نہیں چاہیے، دل سے بولو کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ. اے اللہ تجھے تو تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے، میرے الفاظ سنو. اے اللہ، اے میرے مولا، علماء دیوبند نے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ایک تو یہ کرو، نمبر 1. نمبر 2 صدقوں کی کثرت کرو، صدقے خوب دو. اور نمبر 3 پر اپنی کمائی کو حلال کی کرو. اور جوانوں کو چاہیے کہ یہ فرصت میں بیٹھے رہنا اور فالتو بیٹھے رہنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری. میں نے یورپ کو اور عرب، یورپ بھی دیکھا، عرب بھی دیکھا، تاکہ ہوگا جس ملک نے موبائل بنایا ہے، جس ملک نے موبائل بنایا، فن لینڈ، تھائی لینڈ جیسا ایک ملک ہے، اس ملک کے بچے کبھی بھی موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے. چائنا کے بچے کبھی بھی موبائل کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور میں نے یورپ کے دیکھا، میں ہر سال جاتا ہوں، وہاں کے بچوں کو میں نے کبھی بھی واٹس ایپ میں یہ وہ فیس بک کچھ، انہیں کام سے کام رہتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، تب جا کر وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان فیس بک، میرے اتنے فرینڈس ہیں، کس کام کے؟ میرے اتنے فالوورس ہیں، کس کام کے؟ میرے اتنے گروپس ہیں، کس کام کے؟ میرے بھائی محنت کر، پیسہ بنا، پیسہ کما. اس لیے مجھے تو جب کوئی بولتا ہے نا حضرت اتنا مصروف ہوں کاروبار میں، بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، میں آپ کے لیے گلے لگاتا ہوں، میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ اس زمانے میں مصروف ہونا بہت بڑی نعمت ہے. فرصت میں بیٹھے بیٹھے، اور یہ قوم کو چاہتی ہے کہ ہمارے بچے فرصت میں رہیں، اس لیے کہ یہ بچے میدان عمل میں آئیں گے تو تقدیر کو پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں اور یہ اس میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ان بچوں کو آنے نہیں دیا جاتا. ہمیں یہ سب پالیسیز کو ناکام کرنا پڑے گا، اور یہ ناکام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پہلے مدد لو، اس کو راضی کرو، محنت کرو، محنت کرنے والوں کی قدر کرو، اور جو مسلمان محنت کرتے ہیں ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو بھی انتہا قبول فرمائے، سب کے جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کا ذریعہ بنائے. آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک لمحہ آپ کا خدا کی رضا کا ذریعہ بنے گا. اب جلدی سے اس کی محنت اور کوشش کرو کہ یہ مسجد آخری مرحلے میں آ کر پھر رمضان سے پہلے اس کا افتتاح ہو جائے. اس کی باقی جو بھی ضرورتیں ہوں اس کے لیے ذمہ داروں سے مل کر آپ سب حضرات کو تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے راضی ہو کر ہمارے ملک پر رحم و کرم کی نظر فرما دے. انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ تیرے گندے ہیں لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں. اے اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم پر رحم و کرم کی نظر فرما. اے اللہ اتنے سارے مسلمان ایسے خوف اور ڈر کے بنائے جانے والے ماحول میں تیری محبت پر یہاں آ کر بیٹھے ہیں. اے اللہ انہیں یقین ہے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، ہمارا کوئی بال ماکہ نہیں کر سکتا. اس سے مدد لینے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ مدد کے فیصلے فرما دے. اے اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اے ہم سب کے پیارے اللہ، اے ہم سب کے لاڈلے اللہ، اے ہم سب کے محبوب اللہ، شب جمعہ میں ہماری تجھ سے درخواست ہے ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ عنایت
کے لیے اترے ہیں، اے اللہ ان کے مطالبات کو پورا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب تیرے قبضے کو جھٹنے ہیں، اچھے لوگوں کے قلوب بھی تیرے قبضے میں، بروں کے قلوب بھی تیرے قبضے میں۔ تو جب عمر بن خطاب کو ہدایت دے سکتا ہے، حمزہ کو ہدایت دے سکتا ہے، تو اے اللہ زمانے کے ظالموں کو بھی تو چاہے تو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہم تو تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے پیارے ملک پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے پیارے ملک پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہمارے عزیز ملک میں سے تمام قسم کے خرافات، بے دینی، بدعتیں، بے وفائیاں، غداریاں دور فرما، ہمارے ملک کے ساتھ ہم سب کو وفاداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ملک کی وفاداری کے ساتھ جو لوگ دیش دروہی حقیقت بن کر کھڑے ہوتے ہوں، اے اللہ ان سب کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اتنے سب علماء کرام آج اپنی پیارے پیارے اوقات کی قربانی دے کر یہاں تشریف فرما ہے، ان کی آمین کی لاج رکھ کر پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، جو بہت دور رہ کر اس مسجد کی آبادی کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے دامے دلمے قدم سکون محنت اور محبت کے ساتھ اس کے لیے تعاون پیش کیا جن ہمارے دوستوں نے، اے اللہ ان کی روزی میں، ان کی عزت میں، ان کی صحت میں برکت نصیب فرما۔ اس گاؤں کے لوگوں کے لیے اس مسجد کو ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنا، ان کی تقدیر میں تبدیلی کا ذریعہ بنا، ان کی روزیوں میں برکت کا ذریعہ بنا، ان سب کو مسجد سے جوڑ دے، ہمارے معصوم بچوں کی آمین کی لاج رکھ کر